سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اس جگہ پر ایک عارضی مصلی ٹیمپروری مصلی کا آغاز ہوا ہے، جہاں لوگوں کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا انتظام ہے۔ اسی کے آغاز کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بڑا مبارک موقع ہے، بڑا بابرکت موقع ہے۔ اس سے زیادہ برکت والا موقع، اس سے زیادہ مبارک موقع دنیا میں اور کوئی ہو نہیں سکتا، مل نہیں سکتا۔ اور اس موقع کا حصہ میں اور آپ بنے ہیں۔ اس موقع کا حصہ میں اور آپ بنے ہیں، اور حصہ بننے میں میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس مبارک موقع پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ تو اس مبارک موقع کا حصہ بننے پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہاں، شادیوں میں شریک ہونا، ولیموں میں شریک ہونا، رسموں میں شریک ہونا، گھر کی اوپننگ میں شریک ہونا، یا کسی اچھے موقع پر شریک ہونا، وہ خوشی الگ ہے، وہ خوشی میری اور آپ کی ذاتی ہے۔ لیکن آج جس موقع پر میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ کے دین کے متعلق ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میری اور آپ کی خوش نصیبی اس موقع سے زیادہ اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ بہت خوش نصیبی کا موقع ہے، تو اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اور آج ایک عارضی مصلی بنا ہے، ٹیمپروری مصلی۔ یہ مصلی کل بڑی مسجد بنے گی انشاءاللہ، اور پھر نمازیوں کا آنا جانا ہوگا، اور پھر ان سب کا ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ جنہوں نے آج اس زمین پر اللہ کا نام لیتے ہوئے شروعات کی ہے۔ اب سے لے کر قیامت تک میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے، میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے، لیکن آنے والے اس دھرتی پر اس جگہ پر نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو جنہوں نے شروعات کی ہے، اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ یہاں نماز پڑھیں گے، ان سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ ارے بولو، شروعات کرنے والوں کو۔ تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کا موقع کیا تو مل سکتا کیا؟ ایک بینک کی اوپننگ میں گئے آپ لوگ، بینک کی اوپننگ میں جا کے بینک والا یہ بولا کہ جو پہلی بار ہماری اوپننگ میں آئے ان کو اب سے لے کر 7 پیڑا تک ہمیں جو ہے نا مہینہ 1000 روپے دیتے۔ بولے تو یہ خوش نصیبی کا موقع رہتا نہیں رہتا؟ ویسا تو ہوتا نہیں، پھر بھی تو میرے معزز بزرگوں، وہ 1000 روپے کی تو کیا کچھ حیثیت نہیں ہے۔ آج کی اس موقع پر ہم نے جو نماز یہاں پڑھی ہے، ہم نے جو شروعات کی ہے، اس کا ثواب میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی قابل مبارکباد ہے جن جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے۔ ہاں، بہت مبارکباد ہے، اللہ ان کی زندگی میں، جان میں، مال میں، آل و اولاد میں، رزق میں، روزی میں، کھانے میں، پینے میں، لقمے میں، دانے میں، قطرے میں، گھوٹ گھوٹ میں اللہ پاک برکت دے۔ اللہ پاک ان کے خاندانوں سے اللہ پاک دین کا کام لے، ہماری تو یہی دعا ہے، اور اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، مجھے آتا بھی نہیں اور میری عادت بھی نہیں، 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہے مسجد بنانا۔ اللہ کو دنیا میں سب جگہوں سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے؟ مسجد اللہ کو پسند ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو جگہ اللہ کو پسند ہے وہ مسجد ہے۔ اس لیے مسجدوں کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ میرا اور آپ کا من پسند جگہ بازار ہے، اڈا ہے۔ کوئی دوست آپ کو فون کرا، کہاں ہے؟ اڈے پہ ہوں بولتے۔ کہاں بولتے؟ اڈے پہ ہوں، سمجھ جانا کہاں ہے بولتے۔ تو میرے معزز بزرگوں، یہ دین کا اڈا ہے، یہ نمازوں کا اڈا ہے، یہ برکت والا اڈا ہے۔
یہاں آپ کو نمازی ملیں گے، برکت ملے گی، روزی ملے گی، زندگی چاہ رہے ہیں زندگی میں برکت چاہ رہے ہیں زندگی میں برکت ملے گی، آل و اولاد میں برکت ہونا، آل و اولاد میں برکت ملے گی، روزی میں برکت چاہ رہے ہیں روزی میں برکت ملے گی، چہرے پر نور چاہ رہے ہیں چہرے پر نور ملے گا، آپ کی زندگی لمبی ہونا مل جائے گی، نیکیاں آپ کو ملنا، یہاں ساری چیزیں جو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں اور جن جن چیزوں کے ذریعے سے آدمی جنت کا حقدار ہوتا ہے وہ ساری چیزیں یہاں ملیں گی۔ تو اس لیے مسجد بنانے کی فکر کرنا ہے، اور آج کل کے حالات میں پورے پیپروں کی تیاری کے ساتھ کون سے ایک جنے دے دیے پھر اس کو مسجد بنا دیا، ایسا نہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے 40-50 سال سے 100 سالوں سے 200 سالوں سے جہاں نماز ہو رہی، پیپر صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اس مسجد کو ہٹا دیا گیا۔ ہم شریعت پر رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، پیپر پورے صحیح کرتے ہوئے ایک مسجد تعمیر کریں گے، آنے والے نسل ہمارے کو دعا دے گی۔ کون سی بولے وہ زمین پر مسجد تعمیر کر کے گئے، پھر آنے والی نسل کو پریشانی ہوگی، بولے کون دیے کی کیا ہے کہ تعمیر کر کے گئے، آنے والی نسل پریشان ہے۔ تو ہمارے کسی عمل سے نہ اللہ کے گھر کا نقصان ہونا، نہ آنے والی امت مسلمہ پریشان ہونا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسجد بنانے کی فکر کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ کو کون سی ہے؟ بازار ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو کون سی جگہ ہے دنیا میں؟ بولے تو کون سی؟ بازار ہے۔ میں اور آپ دیکھ لیں گریبان میں جھانک کے، میرا اور آپ کا ٹائم اللہ کو پسند ہے سو جگہ میں لگ رہا کہ اللہ کو نہیں پسند ہے سو جگہ میں لگ رہا؟ کہاں لگ رہا بھائی؟ اللہ کو جو جگہ پسند ہے وہ جگہ اپنا وقت لگنا، اسی کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ مسجد صرف نہ 5 وقتہ نمازوں کا نام پڑھنے کا نام نہیں ہے، مسجد میں دین کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، ہر چیزیں مسجد سے حل ہوتی ہیں۔ ہمارے ہر چیز کا تعلق مسجد سے ہونا، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہر خوشی اور غم کا تعلق مسجد سے ہونا، ہر اٹھنے اور بیٹھنے کا تعلق مسجد سے ہونا۔ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آؤ اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھو، مسئلے کا حل کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی غم پیش آ گیا، آؤ اللہ کے دربار میں دعا کرو، اس غم کو دور کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی خوشی آپ کو مل گئی، آؤ اللہ کے دربار میں 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھ کے اللہ کے دربار میں سجدہ شکر کرو اور اضافہ ہوگا۔ شادی کا ماحول ہے، آؤ مسجد میں کرو۔ کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، آؤ مسجد میں کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسائل کا حل کہاں کرتے تھے؟ اس لیے مسجد کو بنانے کی فکر کرنا ہے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد بنانے میں اور مسجد میں لگانا ہے۔ قیامت کے دن، کل قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی، اللہ کے پڑوسی کہاں ہے؟ ایم ایل اے صاحب کے پڑوسی نہیں، ایم پی صاحب کے پڑوسی نہیں، باس کے پڑوسی نہیں، کس کے پڑوسی؟ اللہ کے پڑوسی کہاں ہے؟ پوچھا جائے گا اللہ کے پڑوسی کون ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوسی ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص کثرت سے مسجد آتا جاتا ہو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ بولو ہمارے اور آپ کے ایماندار ہونے کی کیا نشانی ہے؟ مسجد میں کثرت سے آنا جانا ہونا ان ایماندار۔ بیان تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتا ہوں، لیکن جو شخص مسجد میں کثرت سے آتا جاتا ہو، کئی کے واسطے؟ 1 کرنے کا سے 2 کرنے کا سے، مولانا بولے زیادہ جانا مسجد میں آنا جانا، بولے پورے کام مسجد میں کر رہے، بولے ایسا نہیں۔ نمازوں کے لیے آنا، دین کے کاموں کے لیے آنا، وہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، وہ بات الگ ہے۔ جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کثرت سے آتا جاتا ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے مسجد کے کھوٹے بننا۔ بولے کھوٹے بولے تو جانور اگر بھاگ رہا بولے تو اس کو نہیں بھاگنے کا سے جو لکڑی باندھتے اندر، ان کھینچے تو بھی نہیں نکلنا، کتنی طاقت لگائے تو بھی نہیں نکلنا، بلکہ جو لکڑی باندھتے اسے کھوٹا بولتے۔ تو مسجد میں ویسا بیٹھنا، ہمیں کھوٹا بن کو، ہمیں کھوٹا نہیں بنتے، ہمیں کیا بنتے؟ وہ کیا بولتے؟ آلو بلاک میں لگی سا کیلا پھسکت نکل جاتا، بولے ویسا نہیں، کھوٹے بننا۔ بولے مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزرنا،
مسجد میں ہمارا دل لگنا، ہمارا دل مسجد میں اٹکنا. کل قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنی دکان میں ہو لیکن اس کا دل کہاں ہو، جو اپنے کاروبار میں ہو لیکن اس کا دل کہاں ہو، جو اپنے تجارت میں ہو لیکن اس کا دل کہاں ہو، جو اپنی فیکٹری میں ہو آئیے مان لیکن اس کا دل کہاں ہو، مسجد میں اٹکا ہوا ہو. کب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، آ جائیے مان. کب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، کب میں مسجد جاؤں، کب میں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، کب میں مسجد جاؤں. ہر آدمی کی یہ فکر رہنا کریں گے انشاءاللہ. اور مسجد اللہ کے لیے بنانا ہے، مسجد اللہ کے لیے بنانا ہے. جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ کل قیامت کے دن آخرت میں اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. ضروری نہیں پوری مسجد بنا دیں آپ سے جتنا لگ رہا اتنا لگاؤ، وہی بھی کافی ہے. ایک اینٹ دے سکتے آپ دیجئے، ایک تھیلا سیمنٹ کا دے سکتے آپ دیجئے، ایک چھاپی دلا سکتے آپ دلائیے. یہ بھی نہیں کر سکتے کاریگر کام کر رہا ہے آپ اٹھا کے ٹوکری دے سکتے، ٹوکری دیجئے. میرے معزز بزرگوں، ایک آدمی مسجد بنایا، مسجد بنانے کے بعد اس کا مسجد بنانا قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا، کیا ثواب ملتا، اس کو یہ سوچ رہتی تھی. ایک دن سویا، خواب گرا، خواب میں بہترین محل دیکھا، ایک بڑا محل، شاندار محل. وہ محل میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، فرشتے روک دیے اس کو. بھئی کیوں؟ بولے یہ کس کا، یہ تمہارا محل نہیں ہے. بولے کس کا محل ہے؟ بولے یہ اس کا محل ہے. تم دنیا میں مسجد بنا رہے تھے اور تمہاری مسجد بناتے وقت ایک کاریگر جو ہے نا دیوار پر چڑھا ہوا تھا، تو دیوار پر کام کرتے کرتے اس کی تھاپی نیچے گری. نیچے گرنے کے بعد ایک آدمی جا رہا تھا بازو سے، وہ اوپر والا کاریگر کیا بولا، اس کاریگر جاتے سے آدمی کیا بولے، بھئی ذرا یہ تھاپی اٹھا کے دو، میں نیچے سے اوپر سے نیچے آیا تک مجھے تکلیف ہوتی، آپ یہ تھاپی اٹھا کے دو. بولے تو وہ جاتے سے آدمی تھاپی اٹھانے کے واسطے نہیں آیا تھا، ان تو اپنے کام سے جا رہا تھا. ان کا کرا وہ تھاپی اٹھا کے کس کو دیا؟ کالیگر صاحب کو دیا. تو بولے وہ تھاپی اٹھا کے جو کالیگر صاحب کو دیا نہیں، یہ اس کا محل ہے. بولے ارے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اب یہ خالی تھاپی اٹھا کو دیے سالے کو اگر یہ مل رہا بولے تو وہ پوری مسجد بنا سالے کو کیا ملیں گا بھائی؟ تو اس لیے میرے معزز بزرگوں، مسجد اللہ کے لیے بنانا ہے اور مسجد بنا کر مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے. تو آج مسجدوں کو بنانے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر ہے. آپ دنیا کمائیے، کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، انکار نہیں ہے، نکو کرو نہیں بول رہے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی کریں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، کاروبار کریں، کاروبار میں برکت آئے گی. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، تجارت کریں، تجارت میں برکت آئے گی، زندگی میں برکت آئے گی. جو ہوتا ہے ہو جائے لیکن نماز نہیں چھوڑنا. بولے جمعہ کے دن ہماری مسجدیں جس طرح بھری ہوئی رہتی ہے اسی طرح 5 نمازوں میں ہماری مسجد ویسی بھری ہوئی رہنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں کہاں ہیں وہاں پڑھو، آپ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. وہ ہمیں بانٹ لیے، تمہاری مسجد یہ، ہماری مسجد یہ، ان کی مسجد، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. کسی کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا. اس لیے مسجد کو بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا، اور مسجد کی تعمیر کا اگر کہیں کام چل رہا ہے دل کھول کے حصہ لینا. کیوں؟ آپ کے اور میرے گھر پر جو بھی خرچہ لگیں گا بنانے کا اس کا حساب ہوں گا. ارے سمجھ میں آ رہا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ میں اور آپ رہنے کے لیے جو دنیا میں گھر بنا رہے ہیں اس پہ جو پیسہ لگیں گا اس کا حساب ہوں گا. یہ نہیں لگنا تھا، کئی کو لگا ایکسٹرا، یہ نہیں لگنا تھا، یہاں یہ نہیں آنا تھا ایکسٹرا، اس کا حساب ہوں گا. ایک ایک پتھر کا حساب ہوں گا، ایک ایک کنکر کا حساب ہوگا. ارے پیے سو پانی کا حساب دینا پڑتا بھائی. جو پانی ہم پی رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں وہ پی رہے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے. تو میرے اور آپ کے گھر بنانے میں جو بھی پیسے لگے ہیں وہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے گھر کے بنانے میں جو پیسے لگے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے.
الٹا اس پر ثواب ملے گا، اور کیا ملے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جس طرح یہاں عارضی مسلح بنا ہے اسی طرح یہاں انشاءاللہ ایک بہترین مسجد بنے گی، نمازی آئیں گے، اللہ کو یاد کرنے والے آئیں گے، تہجد پڑھنے والے آئیں گے، دین کو آباد کرنے والے آئیں گے، اور اللہ کے دین کو آباد اور شاد کرنے والے آئیں گے، اور وہ اب سے لے کر قیامت تک میں رہوں یا آپ رہیں، میں نہ رہوں یا آپ نہ رہیں، ان سب کا ثواب میرے اور آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ اور جو مسجد بنا رہے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، نمازیوں کا ثواب ملے گا، رونے والوں کا ثواب ملے گا، آہوزاری کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اللہ بھی اگر کوئی آ کے بول رہا تو اس کا ثواب مسجد بنانے والوں کو ملے گا۔ مسجد بھی بنانا ہے، اور مسجد بنانے سے زیادہ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں تو کہیں ایسا ہونا بولے مسجد تو بنا لی شب بھر میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے بولے، ایمان اتنا گرم تھا، نوجوان بولتے ہیں کیا کرنا نہیں چھوڑنا، بولتے ہیں ایمان اتنا گرم تھا ایک رات میں مسجد بنا چھوڑے، بولے ایمان اتنا گرم تھا ایک رات میں مسجد بنا دیے، ایمان کی حرارت سے، ایمان کی گرمی سے ایک رات میں مسجد بنا دیے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ من میرا اور آپ کا کیا ہے؟ پرانا پاپی ہے، بولے سالوں ہو گئے نمازی نہیں بن سکے۔ اس لیے میرے عزیزو، مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو انشاءاللہ۔ یہ دل کا انشاءاللہ ہے، زبان کا انشاءاللہ ہے، دل کا انشاءاللہ ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے یہاں آنے کو، جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، جمع ہونے کو، جمع کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، سب کو اللہ پاک قبول فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین سے بہترین بدلہ اللہ پاک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔